میرا ایمان ہے کہ جو بھائی اردو یا نہیں سمجھ سکتے میں نے ان کو ٹرانسلیشن ادھر ہی بیٹھے ہوئے میسر ہے. ہم نے پہلے سیشن میں سیکھا کہ آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، زمین کے نیچے پاتال کیا ہے. اور ایک چیز میرے خیال تھوڑی کلیریفائی کرنے کے لیے رہ گئی تھی کہ جو زمین کے نیچے کا حصہ جہاں پر فردوس تھا اب وہ زمین کے نیچے نہیں ہے، بلکہ وہاں سے جو قیدی روحیں تھیں وہ آسمان پر خداوند کی حضوری میں پہنچا دی گئیں. جب یسوع سے زندہ ہوئے تو وہ روحیں جو ایمانداروں کی تھیں وہ خداوند کے پاس چلی گئیں. اب جب یسوع مسیح کے اندر ہم مرتے ہیں تو ہماری روحیں جو ہے وہ خداوند خدا کے پاس جاتی ہیں، اگر نہیں تو ہم زمین کے نیچے پاتال میں چلے جائیں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے، صرف اور صرف ایک ضرورت ہے خداوند کی بادشاہی میں جانے کے لیے. اور وہ کیا ضرورت ہے، کوئی بتائے مجھے؟ سوری، ہاں جی، ریپینٹ نہیں، جب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے. unless we are born again، نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے ہم خداوند کے پاس نہیں جا سکتے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب نیکودیمس خداوند کے پاس آیا تھا تو اس نے آ کر کیا کہا تھا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، مطلب تو اچھا استاد ہے مجھے بتا. تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تک انسان جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا. تو اس نے سوال کیا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں دوبارہ جو ہے وہ چلا جاؤں. تو خداوند نے جواب دیا تھا کہ جب تک تو پانی سے اور روح سے پیدا نہ ہو، جب تک کیا نہ ہو، پانی سے اور روح سے پیدا نہ ہو. پانی سے ہم کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو جو بلیو کرتے ہیں، اسپیشلی جو ہمارے پینتیکوسٹل بہن بھائی ہیں، وہ اس حد تک لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پانی سے پیدا ہونا پانی کا بپتسمہ ہے اور روح سے پیدا ہونا روح کا بپتسمہ ہے. جب تک ہم روح کا بپتسمہ نہیں ہوگا ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے. حالانکہ خدا نے کہا تھا جب تک تو پانی سے اور روح سے، یعنی کہ اپنی ماں کے پیٹ سے فزیکل برتھ میں اور روح سے جب ہم توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں تب ہم روح سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی کہ پہلے جسمانی آتا ہے پھر روحانی آتا ہے. اور اس کی مثال ہمیں بائبل میں تھرو آؤٹ ملتی ہے کہ پہلے قائن پیدا ہوا، اس کے بعد حابیل پیدا ہوا. قائن جو ہے ہماری گناہ آلود زندگی کو ظاہر کرتا ہے. پہلے جسمانی تھا پھر روحانی تھا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل پیدا ہوا جو کہ جسم کے ارادے سے پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق پیدا ہوتا ہے جو خداوند کے وعدے سے پیدا ہوتا ہے. اسماعیل کیسے پیدا ہوا تھا کہ سارہ نے ابراہیم کو کہا تھا کہ تو یہ لونڈی لے لے. لیکن اسحاق کیسے پیدا ہوا؟ وہ خداوند کے وعدے سے پیدا ہوا. پہلے جو ہے وہ عیساؤ ہمیں نظر آتا ہے جو کہ گناہ کی تصویر ہے، اور اس کے بعد ہمیں یعقوب نظر آتا ہے جو کہ ایک وعدے کی تصویر ہے. بائبل میں ہمیشہ اس کی مثال ہمیں ملتی ہے. یوسف جو ہے وہ ایماندار کی تصویر ہے، اور یوسف سے پہلے جو اس کے بھائی پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری گناہ آلود زندگی کی تصویر ہے. لیکن ہم جسم سے نہیں پیدا ہوئے. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی ہم 12ویں آیت میں دیکھیں گے. لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. ہم اب کیا ہیں؟ خداوند خدا کے فرزند ہیں. انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. کیسے؟ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. جب تک تو پانی سے اور روح سے پیدا نہ ہو تب تک تو خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا. پانی سے ہم کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہم جسم کی خواہش سے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے ماں باپ کی خواہش سے ہم جسم میں پانی میں پیدا ہوتے ہیں. اس لیے جب ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ پانی کے اندر گھرا ہوتا ہے. لیکن جب وہ باہر آ جاتا ہے اور جب دوبارہ وہ توبہ کرتا ہے اور بپتسمہ لیتا ہے تو وہ دوبارہ پانی کے اندر بھیجا جاتا ہے. وہی چیز ریکریٹ کی جاتی ہے اپنی، جیسے ماں کے پیٹ میں وہ پانی میں تھا، وہ نئی پیدائش کا جس کو تجربہ کہتے ہیں. لیکن جب وہ دوسری دفعہ کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے خدا سے پیدا ہوتا ہے. لیکن پرابلم کی بات ہم نے یہ دیکھنی ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ ہم کیونکہ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم سب جو ہیں خداوند خدا کے اندر جو ہے وہ چل رہے ہیں، ایمان میں ہیں. لیکن ایک چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ اگر ہم ایمان میں ہیں
تو ہمیں ایمان میں راست باز مسیحی ایمان میں جو ہے وہ چلنا ہے۔ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب خداوند میں چل رہے ہوتے ہیں تو ہماری زندگیاں جو ہے اسٹیگنٹ ہو جاتی ہیں، ایک ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتی ہیں، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک سچا ایماندار مسیحی جو ہے اس پر ابلیس جو ہے بہت زیادہ حملہ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ حملہ ابلیس کن پر کرتا ہے؟ جو اس کی حضوری میں ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور جب ابلیس حملہ کرتا ہے تو ہماری زندگی میں سب سے بڑی پرابلم کیا آتی ہے کہ ہماری برکت جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس وقت یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ ہماری برکت جو ہے وہ بند ہو گئی ہے تو ہمیں اس برکت کو کھولنا ہوگا۔ اور آج میں آپ کو ایک دو کیز بتاؤں گا اور میں جلدی میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ برکت کو کیسے ہم نے کھولنا ہے، کیونکہ ابلیس کا کیا کام ہے کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ محاذ کھڑا کرتا ہے۔ ابلیس ہمارے خلاف قلعے بناتا ہے، ہمارے خلاف حملہ کرتا ہے، ہماری ذات پر حملے کرتا ہے۔ ابلیس ہمیں بدن میں گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، ذہن میں گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں روح میں گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں جو ہے وہ ہمارے ارد گرد کے جو حالات ہیں ان میں گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بدن میں کیسے گھیرنے کی کوشش کرتا ہے؟ جب ہم اپنے بدن سے گناہ کرتے ہیں، لوگ جب غصہ کرتے ہیں، لوگ جب بدی کرتے ہیں، لوگ جب کہہ لیں کہ بدن کی خواہشوں میں پھنس جاتے ہیں، جیسا خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب کلام کا بیج پڑتا ہے وہ جڑ تو پکڑتا ہے لیکن جھاڑیاں اسے آ کر دبا لیتی ہیں۔ جھاڑیاں جو ہیں وہ بدن کی خواہش ہیں، ہمارے بدن میں پھنس کر ہم جو ہے خداوند کی اس برکت کو کھونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ذہن میں کیسے ابلیس پکڑتا ہے؟ جب ہم غلط تعلیمات کے پیچھے چلے جاتے ہیں، جب ہمارے ذہن کے اندر ابلیس ایسی تعلیمات پیدا کرتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، سننے سے کلام کے ہمارے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جب ہمارا ایمان جو ہے ابلیس ہم سے چھین کر لے جاتا ہے۔ ہماری روح میں کیسے وہ ہمیں کرتا ہے؟ جب وہ ہمیں ناپاک کر دیتا ہے، جب ہم گناہ میں گرتے ہیں دوبارہ اور ناپاکی کی حالت میں آتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ایماندار کی جو زندگی ہے، ایک مسیحی ایماندار کی جو زندگی ہے، وہ فتح مند مسیحی زندگی ہے۔ اگر آپ مسیحی ایماندار ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کی ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے بپتسمہ لیا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خدا کے روح سے مجھے بھر دیا گیا ہے، میں خدا کی نعمتوں میں آپریٹ کرتا ہوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خداوند میرے ساتھ چلتا ہے اور میں اس کی کلیسیا میں خادم کے طور پر یا ایک ممبر کے طور پر کر رہا ہوں، اور اگر ہم ایک ہاری ہوئی تھکاوٹ والی مسیحی زندگی گزار رہے ہیں تو میرے عزیزو ہم ایک جھوٹ میں رہ رہے ہیں۔ ہر مسیحی ایماندار جو ہے اس کے لیے خداوند کی مرضی یہ ہے کہ ہم فتح مند مسیحی زندگی گزاریں، ہم جو ہے آگے بڑھیں، پیچھے کی طرف نہ آئیں۔ لیکن اس کا ریزن کیا ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں؟ میرے ساتھ دیکھیں ہجی نبی کی کتاب ہیگائی، اس کا پہلا باب، اس کی 5ویں آیت، ہیگائی فرسٹ اس کا 5ویں آیت۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو، تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا۔ ہماری روزی روٹی پر جو ہے وہ ابلیس ڈاکہ ڈالتا ہے، کیونکہ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ چور جو ہے وہ آتا ہے چرانے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، مار ڈالنے کے لیے۔ اگر ہم سچے مسیحی ایماندار ہیں، اگر ہم روح سے بھرے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ خداوند کی اس برکت کو 100% اپنی زندگی میں لینا ہے۔ اس کا سب سے بڑا طریقہ آپ کو میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا۔ لکھا ہے کہ تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ لعنت کی نشانی ہے۔ ابلیس کیا کرتا ہے کہ ہمیں لعنتوں میں گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، لعنت کے نیچے لے کر آتا ہے۔ اور سب سے جو کامن چیز ایک ایماندار کی زندگی میں ابلیس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ فائنینشیل پرابلمز ہیں، وہ جو ہے ہماری بے برکتی ہے، اس کے اندر جو ہے ابلیس ہمیں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم تھوڑے میں جو ہے وہ رہ جائیں، ابلیس چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ بہت کم ہو جائے۔ جیسے بہت سارے ہم ایکسپیرینس کرتے ہوں گے اپنی لائف میں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے، پے ڈے آنے سے پہلے ہم جو ہے وہ قرض دار ہونا شروع ہو جاتے ہیں،
ہماری زندگی میں شارٹ فالز آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ جسمانی لیول پہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی موسم تبدیل ہوتے ہیں, جیسے ہی جو ہے وہ کوئی چینجز آتی ہے, ہم سب سے پہلے بیمار ہو جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی جو ہے وہ کوئی پرابلم دنیا میں ہونے لگتی ہے, اس سے پہلے وہ چیز ہمیں افیکٹ کرتی ہے. یہ کس چیز کا نشان ہے؟ کہ ہم فتح مند مسیحی زندگی نہیں گزار رہے. لیکن خداوند کی یہ مرضی نہیں ہے. خداوند کی مرضی ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ چلیں, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ تم جو ہے, ہماری جنگ جو ہے وہ ان آسمانی فوجوں کے خلاف ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں, جو ہماری برکتوں کو روکتی ہیں. ابلیس کا ایک ہی مشن ہے, اور وہ مشن یہ ہے کہ ہماری برکت کو لعنت میں تبدیل کر دے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں, ہمیں وہ کرنا ہے جو اسحاق نے کیا. اسحاق نے کیا کیا تھا؟ پیدائش کی کتاب اس کے 26ویں باب میں جائیں گے, جینیسس چیپٹر 26, اور اس کی 12ویں آیت لکھا ہے کہ اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا. کیا ملا؟ 100 گنا پھل ملا. اور خداوند نے اسے برکت بخشی, اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی, یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا. اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سارے نوکر چاکر تھے, اور فلسطینیوں کو اس پر رشک آنے لگا. اب کیا ہوا ہے کہ اسحاق کی جو بلیسنگ ہمیں نظر آتی ہے, ایک مسیحی ایماندار کے طور پر ہم اسحاق کو دیکھتے ہیں. اسحاق جو ہے وہ یسوع مسیح کی تصویر ہے. اسحاق جو ہے وہ ہماری تصویر ہے جب ہم یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی پا لیتے ہیں, جب ہم توبہ کر کے وعدے کے فرزند کے طور پر پیدا ہو جاتے ہیں. اسحاق ہماری زندگی کی یہ تصویر ہے. اور کیا ہوا ہے کہ اسحاق کے پاس کیا برکت تھی کہ اس نے اس ملک میں جس میں خدا نے اسے اسٹیبلش کیا تھا, جس میں خدا نے اسے رکھا تھا, وہاں پر اس نے کھیتی کی, وہاں پر اس نے خدمت کی, وہاں پر اس نے کام کیا, اور خدا کی طرف سے اسی سال اسے کتنا پھل ملا؟ 100 گنا پھل ملا. 100 فولڈ پھل اس کو ملتا ہے, اور خدا نے اس کو کیا کیا ہے؟ برکت وہاں پر بخشی ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ برکت لینا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی کام میں ہاتھ ڈالیں, جیسے کہ لوگ کہتے ہیں, مثال ہے کہ مٹی نے بھی ہاتھ لاتا ہے سونا بن جاتی, ہم میں سے کتنے ہیں کہ ہم کوئی کام کا آغاز کریں اور وہ 100% جو ہے وہ کام ہو جائے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوں اور وہاں سے خدا کی برکت شروع ہو جائے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ خداوند آسمان اور زمین کی دونوں طرح کی برکتیں ہمارے لیے کھول دے جب ہم اپنے کسی بھی کام کو آغاز کریں؟ اسٹوڈنٹس جو ہے اپنے تعلیمی چیز کا آغاز کریں. When you get on to a course, جب آپ کسی چیز میں داخلہ لیں, جو ہم کام کرنے والے ہیں, اپنی نئی جاب شروع کریں. جب ہم بال بچے دار ہیں, اپنے روحانی جسمانی گھرانے کی ہم آغاز کریں. جب خدا ہمیں اولاد دے دے, یا پھر ہم ایک نئی جگہ پر شفٹ ہوں, یا پھر اپنی زندگی کو پلان کریں, اور خدا ہمیں کیا کرے؟ 100 گنا پھل دے. ہم میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں؟ ہم میں سے سارے یہ چاہتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو کی تھی, اس کا جو ریزن تھا, وہ پچھلی آیتوں میں لکھا ہوئے 4تھی آیت سے ہم پڑھیں گے, 5ویں آیت ہے. خداوند خدا وہاں پر اسحاق کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی, یعنی کہ وہ کہہ رہے کہ تو ابراہیم کی مانند بن, ابراہیم کی مانند بن. بیٹے کو کہہ رہے کہ تو اپنے باپ کی مانند بن. کیوں؟ کیونکہ اس نے میری بات مانی, میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین اور آئین پر عمل کیا. آمین. بائبل میں لکھا ہے کہ تم میں سے بتیرے میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے خداوند, اے خداوند, لیکن میں ان سے کہوں گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا, کیونکہ تم نے میرے کلام کو سن کر اس پر عمل نہیں کیا. ہماری زندگی جب تک خداوند خدا کے کلام, خداوند کی باتیں, خداوند کے آئین, خداوند کی نصیحت کے مطابق نہیں چلے گی, جب تک ہم اپنے باپ ابراہیم کی طرح نہیں چلیں گے, تو برکت ہمیں نہیں ملے گی. کیا ہوا کہ اسحاق نے اس چیز کو کیسے اسٹیبلش کیا؟ وہاں پر 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب فلسطینیوں کو, دشمن کو اس پر رشک آیا, تو 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے وہ سب کنویں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہیم کے وقت میں کھودے تھے, بند کر دیے اور ان کو مٹی سے بھر دیا.
کیا ہوا کہ جب برکت آئی، جب توبہ کی، نجات پائی، تمہاری زندگیوں میں کیا ہوتا ہے کہ مٹی سے ہمارے کنویں بھر دیے جاتے ہیں۔ ابلیس کیا کرتا ہے کہ ہماری زندگی کے وہ جو کنویں ہیں جہاں سے ہمیں واٹر مل رہا ہے، جہاں سے ہمیں کلام مل رہا ہے، جو ہماری بلیسنگ کا سورس ہے، اس کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اسحاق نے کیا کیا کہ انہی کنووں کو واپس جو تھا پھر کھدوایا۔ 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ اسحاق نے پانی کے ان کنووں کو جو اس کے باپ ابراہیم کے ایام میں کھودے گئے تھے پھر کھدوایا، تاکہ جو ہے، اور لکھے کیونکہ فلسطینیوں نے ابراہیم کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا، اور اس نے ان کو پھر وہی نام دیے جو اس کے باپ نے رکھے تھے۔ اپنی زندگیوں میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے توبہ کی تھی، جب ہم نے نجات پائی تھی، تو خداوند نے بہت سارے کنویں ہماری زندگیوں میں کھودے تھے، بہت سارے سورس ہمارے لیے خداوند نے پیدا کیے تھے بلیسنگ کے۔ لیکن کیا ہوا ہے کہ ہم سٹیگنٹ کرسچن لائف گزارتے ہم ہیبیچول کرسچن چرچ لائف گزارتے ہم جو ہے وہ روزمرہ کی مسیحی زندگی گزارتے یہ ریئلائز کرنا بند کر دیتے ہیں کہ ابلیس نے ہمارے کنویں، وہ جو ہے سورس آف بلیسنگ جو ہے ہماری زندگی کے، وہ جو پانی کے چشمے ہیں، وہ ابلیس نے بند کر دیے۔ لیکن یسوع نے کیا کہا تھا کہ اگر تو جانتی تو مجھ سے مانگتی اور میں تجھے زندگی کے پانی دیتا، جس سے تیرے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی۔ ہمیں آج اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے اور اپنے بند کنویں، اپنے وہ بند سورسز ہمیں جو ہے وہ کھولنے ہوں گے۔ ہجی نے کیا کہا تھا کہ اپنی روش پر غور کرو، اپنے چال چلن پر غور کرو۔ تم نے بویا پر تھوڑا کاٹتے ہو، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے۔ مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ اپنی روش پر غور کرو۔ اور ریزن کیا تھا؟ چوتھی آیت میں ہم جو پڑھیں گے، واپس جائیں گے ہجی کی کتاب پہلے باب کی چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ کیا تمہارے لیے مسکف گھروں میں، یعنی کہ آرام دہ گھروں میں، بہت پرتعیش گھروں میں رہنے کا یہ وقت ہے جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے۔ کون سا گھر ویران تھا؟ خدا کا گھر ویران تھا۔ خدا کا گھر ویران تھا۔ کنویں کے اندر مٹی اتو تک بھر دیتی گئی تھی، لبالب کنواں جو تھا مٹی سے بھر دیا گیا تھا۔ میرے عزیزو، جب کنواں کھودا جاتا ہے، اور جو شخص کنواں کھودتا ہے تو جب کنویں کی تہ میں وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو اچانک پانی ملتا ہے، اور آپ نے شاید کبھی کسی ٹوئے میں یا کنویں میں کھڑے ہو کے ایکسپیرینس کیا ہو، میں نے کیا ہے، تو آپ کو کیا نظر آتا ہے جب آپ اوپر دیکھتے ہیں؟ اوپر سے دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ اپنا آپ تو نہیں نظر آتا۔ آپ ایک بہت بڑے گڑھے میں کھڑے ہوں اور اچانک اس سوراخ میں اوپر دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آسمان نظر آئے گا، صرف اور صرف آسمان نظر آئے گا۔ خداوند جب آپ کی زندگی کے اس کنویں کو دوبارہ کھود دے گا، اس بلیسنگ کے سورس کو دوبارہ جاری کر دے گا، اس چشمے کو آپ کے اندر دوبارہ کھول دے گا، تو ایک ہی چیز آپ کی زندگی میں پھر رہ جائے گی۔ وہ کیا ہوگا؟ خداوند خدا کا تخت، وہ آسمان۔ کیونکہ لکھا ہے کہ یہ گھر جو ہے ویران پڑا ہے اور تم جو ہے وہ آرام دہ گھروں میں رہتے ہو۔ یہ میرا گھر ویران پڑا ہے اور تم نے اپنی آسائشوں کا سامان کر لیا ہے۔ تم نے اپنے کھتوں میں سارا اناج بھر دیا اور تم نے کہا کہ اے میری جان، کھا پی اور عیش کر، تیرے لیے سال ہر سال کا سامان ہو گیا ہے۔ لیکن تو نہیں جانتا کہ آج ہی تیری جان جو ہے تجھ سے لے لی جائے گی۔ میرا گھر ویران پڑا ہے۔ اور جیسے ہم نے اب پہلے اور دوسرے سیشن میں سنا کہ خداوند کا گھر کیا ہے، تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم مسیحی ایماندار ہونے کے باوجود ہمارا مقدس ویران تو نہیں ہے؟ مقدس ویران تو نہیں ہے؟ کیا ہم ایسی مسیحی زندگی تو نہیں گزار رہے جیسے باقی ساری گزری جا رہی؟ ہم کیا اٹھ کے یہ تو نہیں کہتے کہ جی میں لنگی جا رہی سارے دی ہو رہی، ساڑھے نہ بھی ہو رہے؟ نہیں، لکھا ہے کہ خداوند کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ یہ گھر کب ویرانی سے باہر آئے گا؟ جب خدا کا روح اس میں بس جائے گا۔
हमें आज उस कुएं को खोदने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का रूह तब ही आएगा जब उसमें से मिट्टी निकाल कर हम बाहर फेंक देंगे, जब उस कुएं को खोद देंगे और चश्मा वापस जारी होगा और खुदा का घर वीरान नहीं होगा। पहली बात है कि हमें खुदा के रूह को अपने अंदर आने की दावत देनी है। और 8वीं आयत में लिखे कि पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो और मैं इससे खुश होऊंगा और मेरी तमजीद होगी। खुदावंद खुदा फरमाता है आसमान और जमीन की बरकत हमें देगा अगर हम पहाड़ों से लकड़ी लाकर उस घर को वापस तामीर करेंगे। और हमारे पास तो सिर्फ एक ही पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? जिस पर खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई थी। कौन सा पहाड़ था? कोहे कलवरी का पहाड़ था। और उस पर कौन सी लकड़ी है? हमारे पास एक ही लकड़ी है जिससे हम उस घर को तामीर कर सकते हैं। वो लकड़ी खुदावंद यीशु मसीह की वो जिंदा सलीब है, जिस पर अज़ल से ज़बह किया हुआ बर्रा जो था वो कुर्बान कर दिया गया था। और क्या हुआ कि उसके मार खाने से हमने बरकत पाई है, शिफा पाई है, हमने जिंदगी पाई है मेरे अजीजों। और फिर बाइबल में लिखा है कि जब इसहाक ने वो कुएं खोदे और जब लोगों ने उसकी बरकत को देखा तो गैर कौमों ने, फिलिस्तियों ने, उसके दुश्मनों ने भी ये कहा कि इसके पास खुदा की बरकत है, इसके साथ खुदा चलता है, इसके आगे और पीछे खुदा ने इसको घेर कर रखा है। और खुदावंद ने क्या कहा था कि अगर तू दिल जमाई के साथ पूरे दिल जान से मेरे कलाम को माने तो तू दुम नहीं बल्कि सर होगा, तू आगे होगा पीछे नहीं होगा, तू कर्ज देगा कर्ज लेगा नहीं, तेरे जो है वो तू उस मुल्क के फाटकों पर हुक्मरान होगा, तू जो है उस कौम के अंदर जो है फैसले करने वाला बन जाएगा, लोग तेरे पीछे चलेंगे, तू गुलाम नहीं होगा, तेरे बीवी बच्चे तेरी जो है लौंडियां और गुलाम नहीं बनेंगे, तेरी बरकत जो है जाती नहीं रहेगी। ये सब कुछ बरकतें हमें अपनी जिंदगियों में देखनी है। मौका ये है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर हम इस तरह की बाबरकत जिंदगी नहीं गुजार रहे तो इसका मतलब यह है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, हमारा कुआं भर दिया गया है। अगर हम अपनी जिंदगी में फतहमंद जिंदगी नहीं गुजार रहे, अगर हम जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए अपना सर रखते हैं और हमें कल की फिक्र होती है, हमें जो है वो परेशानी होती है, हमारे सामने रिमाइंडर लेटर पड़े होते हैं, हमारे ज़हन में हर तरह की फिक्र चल रही है कि मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, मेरा दाखिला क्या होगा, मैं इस मुल्क में रहूंगा या नहीं रहूंगा। अगर हम अपने बिस्तर पर सोते हैं और हमारी आंखों में आंसू हैं, अगर हम जब अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो हम जो है वो परेशानी के आलम में, हमें जो है वो किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, अगर हम सारा दिन जो है वो परेशान फिर रहे हैं, दैट मीन्स कि वी आर नॉट लिविंग अ क्रिश्चियन लाइफ टू द फुल एक्सटेंट ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ। क्या खुदा हमारा बाप जो है वो चाहता है कि हम ऐसे देखें? बाइबल में क्या लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी चीजें देना जानते हो तो क्या तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीजें ना देगा, अपना रूह कुदस ना देगा? आपको क्या लगता है कि अगर हम इस तरह की मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर हम पीछे वाली मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर हमें रकेता जा रहा है, तो क्या खुदा को खुशी हो रही है इस चीज से? खुदा को बुरा लग रहा है। लेकिन खुदा मजबूर हो गया है। क्यों मजबूर हो गया है? कि हमारी बदी जो है वो खुदा के हाथ को रोक रही है। बाइबल में लिखा है कि मेरा घर वीरान पड़ा है और तुम अपनी आसाइशों में बैठे हुए, तुम अपने मुस्किफ घरों में हो, तुमने अपना घर बना लिया है, लेकिन ये घर मेरा घर वीरान पड़ा है। खुदा का रूह इधर जुम्बश नहीं कर रहा, खुदा के रूह का अबर यहाँ पर नहीं आता, खुदा के फरिश्ते यहाँ पर जो है वो डिवेल नहीं कर रहे, खुदा का तख्त मेरे घराने में, मेरी जिंदगी में नहीं लग रहा, तो फिर खुदा का घर हमारे घर में, हमारी जिंदगी में वीरान पड़ा है। हम जितना मर्जी दौलतें समेट लें, लेकिन खुदा का घर अगर वीरान है तो हम कभी भी फुल एक्सटेंट पर मसीही जिंदगी और फतहमंद मसीही जिंदगी नहीं गुजार सकते। पहाड़ों से लकड़ी लाओ और इस घर को तामीर करो। खुदा की ये मर्जी है कि अपनी जिंदगियों में हम उस घर को तामीर करें और वो कुएं जब दोबारा खोदे और वही नाम रखेंगे जो उसके बाप ने रखे थे, वही नाम, बरकत वाले नाम, वही ब्लेसिंग खुदावन चाहता है कि हमारी जिंदगी में आ जाए। ख्याल करके तू कहां से गिरा है, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। अगर हम, बाइबल में क्या लिखा है, बस आदमी अपने आप को आजमा ले, इसी सबब से तुम में से बतेरे बीमार, बतेरे कमजोर और बतेरे सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। बाइबल में लिखा है कि खुदावन की आंखें पाक हैं और वो बदी को देख भी नहीं सकता। अगर हमारी जिंदगी में बदी गुनाह है तो खुदावन का घर कभी भी आबाद नहीं होगा।
अगर अंदर का खुदा का हैकल वीरान है तो हमारे घराने में बेबरकतियां, हमारी जिंदगी में जो है वीरानी, और एक मसीह जिंदगी में हम उस कुंवारी की मानद होंगे कि मशल तो है, कुंवारी भी है, लेकिन तेल नहीं था उनके पास फुलनेस नहीं थी। और जब यीशु आया तो दे कुड नॉट मेक इट, दे कुड नॉट एंटर इट, इवन दो कि वो कुंवारे पन का उनको जो है दुल्हन होने का उनको एजाज मिला थोड़ी देर के लिए, उनको मशले भी दे दी गई, यानी खुदा का कलाम जो कि नूर है उनको दे दिया गया था, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगियां वैसी नहीं गुजारी जैसी उनको खुदावंद की हुजूरी में गुजारनी चाहिए थी। लेकिन खुदावंद की ये मर्जी नहीं है, खुदावंद की ये मर्जी है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, हर एक ऐसी फतहमंद मसीह जिंदगी गुजारे कि जिसमें हम इब्लीस को धत्कारें, हम उसको रगेदें, हम जो है वो गैर कौमों के सामने खड़े हो जाएं, और हमको जब कोई देखे तो क्या लोग कहें कि खुदावंद, खुदा का रूह इनमें बसता है। जब ये बोलता है, जब ये हाथ रखता है तो खुदा का कलाम इधर नाज़िल होता है, बदरूएं भागती हैं, लोग शिफा पाते हैं, बरकत पाते हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं। हमारे घरों में कोई आए तो उसकी जिंदगी बदल जाए, हमारे घर में खुदा की ऐसी हुजूरी हो कि कोई आए और अपना पांव जब रखे तो जैसा आया था वैसा ना जाए, बल्कि खुदावंद की हुजूरी को, उसकी बरकत को, अपनी गवाही को वो लेकर जाए, और वो कहे कि आज मैंने खुदा के जलाल को देखा है इनकी जिंदगी में, इन लोगों की जिंदगी में मैंने खुदावंद के काम को देखा है। काश मैं ऐसा बनूं, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी बाबरकत हो जाए। लिखा है कि उनको रश्क आने लगा उस पर, फिलिस्तियों को उस पर रश्क आया। क्या आपकी जिंदगी को कोई देखे तो उसको रश्क आएगा? लोग जब हमारे घरों में आए तो वो वीरानी ना देखें, बल्कि खुदा का जलाल देखें, उनको रश्क आए और हमसे पूछें कि भाइयों हम क्या करें कि हम भी ये बरकत पा जाएं। और आप कहें कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु, मेरे खुदावंद खुदा की वजह से है, उसके रूह की वजह से है, उसके जलाल की वजह से है, क्योंकि मैंने इस घर को, इस मज़बा को वीरान होने नहीं दिया। यहाँ पर खुदा का रूह बसता है और खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में जाहिर होता है। आइए हम अपनी रविश पर गौर करें, और अगर हम कमी की जिंदगी गुजार रहे हैं तो आज मौका है मेरे अजीजों कि हम भरपूर जिंदगी की तरफ आ जाए, क्योंकि बाइबल में खुदावंद ने क्या कहा था कि मैं आया हूं कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, कमी की नहीं, कसरत की जिंदगी पाएं। आइए अपनी जिंदगी को कसरत की जिंदगी की तरफ लेकर जाएं और यीशु को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दें। अगर कोई भी लानत, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ है तो आज मौका है कि वी कैन गेट रिड ऑफ इट बाय रिपेंटिंग अगेन, और खुदावंद के साथ वादा करें और कहें कि अरे खुदावंद, उस कुएं को मैं दोबारा खोदूंगा, उस चश्मे को मैं जारी करूंगा, उस इकरार को मैं दोबारा तेरे साथ करता हूं, मैं अपने आप को रिन्यू करता हूं और तेरे सामने खड़ा होता हूं। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।